پھر بھی کہتے ہو مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. خدا پاک کی قسم ایسے لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں رونے والے نہ ہو تو پتہ نہیں خدا پاک کب سے آپ کی میری شکلوں کو بدل دے. احسان مانو یہ ملک علماء اکرام کی اللہ والوں کی دعاؤں کے صدقے بچا پڑا ہے. دنیا کے ملکوں کو دیکھ لو, تباہی پھر گئی, بلڈوزر پھر گئے, ایٹم بم راکٹ لانچروں سے حملے کر کر کے اوے لوگوں ایمان بھی تباہ کر دیا, زندگی بھی تباہ کر دی. ابھی پچھلے مہینے ہم ملک شام سے میں گئے تھے. اللہ اکبر میرے عزیزوں, ایک عورت شام کے بازار میں اللہ اکبر علماء اکرام کا وفد کھڑا تھا, شلوار ٹخنوں سے اونچی, ہاتھ میں عصا, سر پہ پگڑی, آنکھ میں سرما, ہاتھ میں تسبیح, نظر نیچے جھکی ہوئی تھی. درود شریف پڑھتے پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے جا رہے تھے. ایک عورت آ کے سامنے سجدے میں پڑ گئی, کہنے لگی لگتا ہے فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر آئے. پگڑی کے پلو کو کھینچا, میری گھر والی کے سامنے یوں کر کے داڑھی میں ہاتھ ڈالا. ہمارے رہبر سے کہنے لگی لگتا ہے یہ فرشتے یا مدینے والوں کی اولادیں, بتا یہ کون سی قبروں سے اٹھ کے آ گئے. بتایا پاکستان سے علماء اکرام ہیں, ڈیل کے وارث ہیں, یا کیا کرنے آئے؟ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. ایسی روئی اس نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور ایک ہاتھ اٹھایا, اپنی شامی عربی زبان میں کہنے لگی ہمارے لیے دعا کرنا. یہ نسبت, یہ کردار, یہ کلچر ہمارا تھا, ہم نے قدر نہیں کی. اللہ نے ہماری جھولیوں سے چھین کر خدا نے تمہاری جھولیوں میں ڈال دیا ہے. کس ترقی یافتہ معاشرے کی بات کرتے ہو جہاں میری بیٹی کو برقع پسند کوئی نہیں, میری بیوی کو اپنے سسر کے سامنے گلے پہ کپڑا رکھنا, سینے پہ کپڑا ڈالنا پسند کوئی نہیں. اکیس سال کی بیٹی 70 سال کے بزرگ کے سامنے ننگا گلا ننگا سر کر کے آتی ہے. تجھے غیرت آئے یا نہ آئے, کسی نیک ماں کی گود میں لیٹ کے اس دودھ پینے والے بوڑھے کو خدا کی قسم ہے بے شک تو اس کی بہو بیٹی برابر ہے, لیکن تیرا ننگا سر دیکھ کر رب کعبہ کی قسم اس کا سر میرے عزیزوں, اس کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. اس امت نے یہ بھی دور دیکھنا تھا جس کی نسبت قرآن کے ساتھ, قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے جس کی نسبت کو جوڑا گیا, آج اس کے سامنے کہتی ہے کہ میرے سے تیرے کپڑے نہیں دھوئے جاتے, میرے سے تیری روٹی پکائی نہیں جاتی. سارے نبیوں کا سردار ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گھر والی کون ہے؟ 25 سال کی آپ کی عمر ہے, 40 سال کی بیوہ عورت آپ کے نکاح میں آئی, زندگی کے نشیب و فراز آتے گئے, اتار چڑھاؤ آتا گیا. جب یہ عورت بوڑھی ہو گئی, اللہ اکبر, 20 کنیزیں, 20 خادمہ, 20 نوکرانیاں جس کے گھر میں تھی. کملی والے سرکار جب گھر تشریف لاتے ساری نوکرانیوں کو بٹھا دیتی, کہتی میرے کپڑے تم دھو پرواہ کوئی نہیں, میرے سر میں تیل ڈالو پرواہ کوئی نہیں, میرے تم مالش کرو کمر دباؤ پرواہ کوئی نہیں, لیکن خبردار ان کا کام نہ کرنا. ان کا کام کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مجھے نوکرانی بنا کے ان کے گھر میں بھیج رکھا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روٹی چنگیر میں سالن پیالی میں لے کے آنے
لگی، رحمت والے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ خدیجہ الکبریٰ اپنے کپڑوں کو، اپنے چال ڈھال کو، اپنی قمیض کا پلہ، اپنی چادر کا پلو سیدھا کرنے لگی۔ رحمت والے نبی مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہو، آپ نے فرمایا خدیجہ جبرائیل علیہ السلام میرے پیچھے کھڑا مجھے ہنسا رہا ہے، کملی والے اس رات کے وقت میں جبرائیل علیہ السلام کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ اے خدیجہ اس وقت آٹا گوندھ کر جب تو روٹی پکا رہی تھی، روٹی چنگیز میں رکھ کے میرے پاس لا رہی تھی، اس خدمت پر خدا خوش ہو رہا تھا، اس خوشی میں تو روٹی لے کے آئی، جبرائیل میرے گھر میں تیرے لیے خدا کا سلام لے کے آ گیا ہے۔